السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے خطبے نماز جمعہ کی نماز کی اہمیت، خطبہ اور جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کا حق ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس کی مغفرت کے طالب ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شرور اور اپنے اعمال کے بد نتائج سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی کا وہ اعلان کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نماز تو صرف اسی جگہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ذکر ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو، مجھے بھول نہ جانا، کام کرتے ہوئے، محنت مزدوری اور ملازمت کرتے ہوئے ہر جگہ مجھے یاد رکھنا۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی خطبہ دیتے ہوئے امام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرما دیجئے اے نبی، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جمعے کا معنی و مفہوم ہے کہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہوگی، اسی لیے بھی اس دن کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جمعے کے دن کی اہمیت کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کرو اور مسواک کر کے آیا کرو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے، یعنی بہت چھوٹی سی گھڑی، بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے، 2 وقتوں کے متعلق بتلایا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کے درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے، توجہ سے، غور سے، فکر سے خطبہ سنتا ہے، اور خطبے کے دوران وہ خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور 3 مزید دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جمعے کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں فرشتے بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز سے جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت اور ثواب ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، دوران خطبہ یعنی خطبے کے دوران کسی طرح کی بات کرنا، کسی کام میں مشغول ہونا، حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا یعنی فضول کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ، چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے بھی فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا جو خاص ثواب ہے وہ اس سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی، یعنی جب امام خطبہ دے رہے ہوں تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، بلکہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ اسی طرح خطیب کسی کو خطبے کے دوران روک ٹوک سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، مگر خطبہ سننے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوران خطبہ کوئی ایسا عمل کریں۔ اللہ کے بندو، جمعے کی نماز ہر مسلمان صحت مند بالغ کے لیے فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض کے لیے جمعے کی نماز ضروری نہیں، البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعے کی نماز میں حاضر نہ ہوں، اگر جمعے کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ان کی بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیجئے۔ نماز جمعہ کے 2 رکعت فرض ہیں جس کے لیے جماعت کی نماز شرط ہے۔ اللہ کے بندو، جمعے کے دن غسل کرنا مشروع ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعے کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹے گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے سروں میں اور خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، ان کی گردنوں نہیں پھلانگتا اور جتنی توفیق ہو جمعے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کی توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس شخص کے اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی اس نے ادا کی، پھر خطبہ سننے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعے سے جمعے تک اور مزید 3 دن تک کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہ کے بندو، نماز جمعہ چھوڑنے پر احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ گھروں میں عورتیں اور بچے موجود ہیں۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے یا پھر یہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس شخص نے 3 دن غفلت
جس شخص نے 3 مرتبہ جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کے دل پر کوئی نصیحت عمل نہیں کرتی۔ اسی طرح اے اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، یعنی صحابی کو۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا سورہ کہف پڑھو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ اسی طرح جمعے کے دن درود و شریف پڑھنے کی خاص فضیلت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے تمام حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم راضی اور اس سے خوش ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔